اللہ کا پیغام۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلعلک تارک بعض ما یوحی الیک وضائق بہ صدرک ان یقولوا لولا انزل علیہ کنز او جاء معہ ملک انما انت نذیر واللہ علی کل شیء وکیل صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخالفین مختلف اعتبارات سے ایذا پہنچاتے تھے، دکھ دیتے تھے۔ ایک ان کو اس حوالے سے بہت زیادہ اعتراض تھا کہ اللہ نے ایک ایسے انسان کو کیوں نبی بنایا کہ جو یتیم ہے۔ سعادت تو ملنی چاہیے کسی پیسے والے کو، کسی مالدار کو۔ تو وہ کہتے تھے کہ اگر یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو پھر ان کے پاس مادی اعتبار سے دولت ہونی چاہیے، کو خزانے ہونے چاہیے، اور یا پھر یہ ہے کہ اگر واقعی نبی ہیں تو پھر ان کے پاس کو روحانی قوت ہونی چاہیے اور ہر وقت کو فرشتہ ان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو اب ان کی یہ باتیں سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل دکھتا تھا۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں بار بار مختلف اسلوبوں سے آپ کی دلجوئی فرمائی، آپ کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ یہاں پر بھی وہی مضمون ہے، سورہ ہود کے دوسرے رکوع میں فرمایا فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، تو اے نبی شاید کہ آپ چھوڑ دیں گے اس کلام میں سے کچھ کو جو آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے، وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، اور آپ کا سینہ اس کی وجہ سے تنگ ہوتا رہے گا، ان یقولوا، کہ وہ یہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ کنز، کہ کیوں نہیں اترتا ان کے اوپر کوئی خزانہ، یہ کیوں پیسے والے نہیں ہو جاتے، یہ کیوں مالدار نہیں ہو جاتے، او جاء معہ ملک، یا ان کے ساتھ کو فرشتہ کیوں نہیں آتا، معلوم ہو کہ ان کے ساتھ کوئی روحانی قوت ہے۔ تو اے نبی کیا ان کی ان باتوں کی وجہ سے آپ اتنے غمگین ہوں گے، اتنا ان کی باتوں کا تاثر لیں گے کہ آپ اس کی وجہ سے اس کلام کو جو اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے، اس کلام کو چھوڑ دیں گے؟ مراد یہ ہے کہ اس کلام کی تبلیغ کیا آپ بند کر دیں گے؟ چھوڑیے آپ ان کی باتوں کو، ان کی باتوں کا زیادہ تاثر نہ لیں۔ انما انت نذیر، بے شک آپ تو ہیں ہی خبردار کرنے والے، اپنا کام کرتے رہیے، کرتے رہیے۔ وہ اپنا کام کر رہے ہیں، آپ اپنا کام کرتے رہیے۔ ان سے منوانا اور ان کو مطمئن کرنا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے صرف اور صرف انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچا کر اس قسم کی غلط حرکتوں کے حوالے سے وارن کرنا، خبردار کرنا کہ اگر تم باز نہ آئے تو برا انجام ہوگا۔ واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہر چیز پر کارساز ہے۔ ام یقولون افترا، کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن محمد نے خود سے بنا لیا ہے؟ قل، اے نبی نے چیلنج دیجئے، فاتوا بعشر صور مثلہ مفتریات، تو لے آؤ اس جیسی 10 صورتیں بنائی ہوگی۔ اگر محمد انسان ہے، یہ کلام خود بنا سکتے ہیں، تو تم بھی انسان ہو، اور تم میں بڑے بڑے خطیب ہیں، بڑے بڑے شاعر ہیں، تو تم بھی اس جیسی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ۔ سب سے پہلے چیلنج دیا گیا وہ جو سورہ زاریات اور سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ اس جیسا قرآن بنا لاؤ۔ جب وہ اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکے تو سورہ ہود میں پھر فرمایا کہ چلو 10 صورتیں لے آؤ۔ جب اس کا بھی جواب نہیں دے سکے تو پھر سورہ یونس جو کہ سورہ ہود کے بعد نازل ہوئی ہے، اس میں کہا گیا ایک ہی صورت لے آؤ، اور سورہ بقرہ جو کہ پھر ہے مدنی صورت، وہ مدینے میں جا کر نازل ہوئی۔ باقی تمام صورتیں جن کا ذکر ہے وہ تو مکی ہیں، اس میں بھی اسی چیلنج کو ریپیٹ کیا گیا کہ ایک ہی صورت لے آؤ۔ تو یہ ایک درمیانی صورت تھی چیلنج کی
کہ لے آؤ اس جیسی بنائی ہوئی 10 صورتیں، وَدُعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لو جن کو بلا سکتے ہو تم اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی اپنے اس اعتراض میں سچے ہو، تمہارا یہ اعتراض اگر واقعی صحیح ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، محمد نے خود سے بنایا ہے، تو پھر تم اپنے خطیبوں کو، اپنے شاعروں کو بلا لو اور اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، تو اے مسلمانوں اگر وہ تمہارے اس چیلنج کا جواب نہ دیں، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، تو جان لو کہ یہ کلام نازل کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے علم کی بنیاد پر، یہ قرآن اللہ کے علم کامل کا مظہر ہے، لہٰذا اس جیسا کلام اور کوئی نہیں بنا سکتا۔ وَأَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو تم فرما برداری اختیار کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو، اللہ کا کہنا مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو۔ اب اس کے بعد پھر ایک غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے۔ یہ مضمون قرآن مجید میں بار بار آتا ہے، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں، سورہ نساء میں، اور اب ذرا زیادہ وضاحت کے ساتھ سورہ ہود میں، کہ تم ایک بار فیصلہ کر لو کہ تم طلبگار کس کے ہو، دنیا کے ہو کہ آخرت کے ہو۔ خود سوچو کہ تمہاری ترجیح کیا ہے، دنیا ہے کہ آخرت ہے، ایک بار فیصلہ کر کے پھر اسی حساب سے اپنے سارے معاملات کو طے کرو۔ من کان یرید الحیات الدنیا، جو کوئی بھی طلبگار ہوا دنیا کی زندگی کا، وزینتہا، اور اسی کی زیب و زینت کا، یہیں پر چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دولت کما لے، زیادہ سے زیادہ اچھا مکان بنا لے، اپنا کیریئر خوب چمکا لے، کاروبار کو خاص سطح پر لے جائے، اور ہر طرح کی سہولیات وہ جمع کر لے کسی طریقے پر، بائی ہکس اور بائی کروکس۔ تو جو کوئی بھی طلبگار ہوا دنیا کی زندگی کا اور اس کی زیب و زینت کا، نوفِ الیہم اعمالہم فیہا، تو ہم اس کے اعمال کا بدلہ اس کو یہاں پر دے دیں گے۔ دنیا میں لگا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں سے کچھ اس کو دے دے گا۔ وَهُمْ لَا يُبْخَسُونَ، اور یہاں پر ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جائے گی، جو بھی محنتیں کریں گے ان محنتوں کے حساب سے اللہ تعالیٰ دنیا دے دے گا۔ لیکن اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ایسے بد نصیبوں کے لیے آخرت میں نہیں ہے مگر آگ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا داری سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کو اس دنیا پر ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے، رہبانیت نہیں ہے، دنیا میں رہنا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس دنیا سے جو کچھ بھی حاصل کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے حاصل کرنا ہے، بائی ہکس اور بائی کروکس حاصل نہیں کرنا، بلکہ یہ ہے کہ جائز طریقے سے جو لے سکتے ہیں لے، اپنے فرائض نہیں چھوڑیں گے، حرام سے بچیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی محتاجی سے محفوظ فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ عزت کی زندگی عطا فرمائے، اور بس یہی انسان کا طے شدہ معاملہ ہو کہ کسی طور پر بھی دنیا کے لیے اللہ کا حکم نہیں توڑنا، اللہ کو ناراض نہیں کرنا، آخرت کی کاسٹ پہ دنیا کو نہیں کمانا۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ آدمی کا مطلوب مقصود دنیا ہے اور اس سے کوئی پرواہ نہیں کیا حلال کیا حرام، کیا فرائض دینی اور کیا اللہ کے احکامات، تو فرمایا کہ ہم دنیا میں اس کو دے دیں گے، لیکن ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں نہیں ہے مگر آگ۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، اور برباد ہوا جو بھی عمل انہوں نے اس دنیا میں کیا۔ اللہ تعالیٰ جزوی نیکیوں سے خوش نہیں ہوگا۔ ویسے تم حرام کما رہے ہو، لوٹ مار کر رہے ہو، لیکن رمضان میں جا کے عمرہ کر کے آ جاتے ہو حرام کمائی سے، تو ایسے عمرے اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوں گے۔ تم سارا سال حرام کماتے ہو، عرس میں جا کے تم دیگ چڑھا دیتے ہو، تو حرام کمائی کی دیگیں اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوں گی۔ فرمایا جو بھی انہوں نے کاریگری کی ہے دنیا میں وہ برباد ہوئی۔ وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو عمل کیا وہ باطل ثابت ہوا، خراب ہو گیا، باطل ہو گیا۔ اب اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور تحسین۔ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّهِ، بھلا وہ شخص جو پہلے ہی اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل پر تھا۔ یہ مضمون اس صورت میں بار بار آئے گا، حضرت نوح کے لیے بھی آئے گا، حضرت صالح کے لیے بھی آئے گا، حضرت شعیب کے لیے بھی آئے گا۔ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّهِ، بھلا وہ شخص جو پہلے سے اپنے رب کی طرف سے دلیل پر تھا، یعنی سلیم الفطرت تھا، تم اس کا کردار دیکھ رہے تھے، نہ کبھی جھوٹ بولتا ہے، نہ کبھی
جو ہے وہ خیانت کرتا ہے، نہ کبھی وعدہ خلافی کرتا ہے، نہ کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، نہ کوئی بد اخلاقی کرتا ہے، ایک بڑا صالح اور جو ہے وہ سلیم الفطرت کردار۔ فرمایا بھلا وہ شخص جو پہلے سے اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر تھا، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْ، اور اس کے پیچھے آیا اللہ کی طرف سے ایک گواہ۔ تلا یتلو کا مطلب ہوتا ہے پیچھے پیچھے آنا، تلاوت کے معنی ہوتے ہیں کہ پیروی کرنا۔ تلاوت یہ ہے جب قرآن پاک کی ہم تلاوت کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پیروی کرو، ٹھہر ٹھہر کے قرآن کو پڑھو تاکہ سمجھتے ہوئے پڑھو اور پیروی کی نیت کے ساتھ پڑھو۔ تو فرمایا وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْ، اور اس کے پیچھے ایک اللہ کی طرف سے گواہ آیا۔ اس سے مراد ہے قرآن مجید، کہ اللہ کے رسول پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتہائی نیک اور سلیم الفطرت تھے، اور اللہ نے ان پر قرآن نازل کر کے ثابت کر دیا کہ واقعتاً یہ ہستی ایک انتہائی نیک اور پارسا ہستی ہے۔ قرآن مجید گواہی بن کر آیا کہ واقعی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے چنے ہوئے انتہائی نیک اور پارسا انسان ہے۔ قرآن کے نزول نے آپ کی پارسائی پر مہر تصدیق سب کر دی۔ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْ، اور پھر ان کے پیچھے پیچھے آیا ایک اللہ کی طرف سے گواہ، یعنی گواہی دینے والا کہ یہ انسان واقعتاً اللہ کے چنے ہوئے ہیں، مصطفیٰ ہے۔ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، اور اس قرآن سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی جو کہ لوگوں کے لیے امام بھی تھی، رہنما بھی تھی اور رحمت بھی تھی۔ اولئک یؤمنون بہ، اور یہی لوگ ہیں، یعنی ایسے لوگ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو ماننے والے ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اس قرآن پر بھی ایمان لائیں گے۔ عبداللہ بن سلام وہ پہلے کتاب موسیٰ پر ایمان رکھتے تھے، اور وہ اور ان کے ساتھی اب اس قرآن مجید پر بھی ایمان لائیں گے۔ یہ اللہ نے پیشن گوئی کر دی کہ مدینہ جا کر مسلمانوں کو خوشخبری ملے گی کہ کتاب موسیٰ کو ماننے والے اب کتاب محمد کو بھی مانیں گے، اس پر بھی ایمان لائیں گے۔ اولئک یؤمنون بہ، وہ لوگ ہیں جو اس قرآن پر ایمان لائیں گے۔ ومن یکفر بہ من الاحزاب، اور گروہوں میں سے، جماعتوں میں سے جو کوئی بھی اس قرآن مجید کا کفر کرے گا، فالنار موعدہ، تو پھر اس کے لیے وعدے کی جگہ، اس کے لیے ٹھکانہ آگ ہے، جہنم ہے۔ فلا تک فی مریۃ من، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قرآن کے بارے میں ہرگز شک میں نہ پڑیں۔ اور پھر عرض کروں گا کہ یہ خطاب بظاہر اللہ کے رسول سے ہے، حقیقت میں یہ خطاب مجھ سے اور آپ سے اور مسلمانوں سے ہے کہ تم اس کتاب کے اللہ کی طرف سے نزول کے بارے میں ہرگز شک میں نہ پڑو۔ انہ الحق من ربک، بے شک یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن لوگوں میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھے۔ اس سے مراد شرک ہے، یہ کہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے۔ اولئک یعرضون علی ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ ویقول الاشہاد، اور گواہی دینے والے کہیں گے، ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا تھا، یہ کہا تھا کہ رب کا بھی کوئی شریک ہے، یا یہ ہے کہ جو یہودیوں کے بہت سارے جھوٹ ہیں، ہم اس سے پہلے پڑھا ہے، رب نے آج تک کوئی چیز نازل ہی نہیں کی، اور یا یہ ہے کہ رب تو بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، وہ تو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ یہ بھی آدھا سچ ہے، بلا شبہ غفور اور رحیم بھی ہے، لیکن سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ تو پوری بات نہیں بتائی جا رہی، اور یہ ہے کہ آدھی بات بتائی جا رہی ہے۔ تو مختلف شکلیں ہیں، چاہے یہود کے جھوٹ ہوں اور چاہے وہ کسی اور کے اس طرح کے گمراہ کن تصورات ہوں یا شرک ہو، تو کہیں گے گواہ کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے رب کے اوپر جھوٹ باندھا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ایسے ناانصافوں پر۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو روکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ سے۔ ویبغونہا عوجا، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں عیب ڈھونڈتے ہیں، نقص نکالتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اللہ کی شریعت پر عمل کرنے سے یہ نقصان ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، ان کا الزام تراشیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، اور یہ ایسے لوگ آخرت کے انکاری ہیں، ان کو یقین نہیں کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں نوٹ کیا جا رہا ہے، کل اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کر ہمیں اس کے جواب دہی کرنی ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید،
انسان کوئی بھی لفظ نہیں بولتا مگر یہ ہے کہ ایک قریب ہوتا ہے بڑا چوکس لکھنے والا، وہ اس کو لکھ لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی گفتگو میں احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے اپنی شرارتوں کے ذریعے سے، اپنے مختلف سازشوں کے ذریعے سے۔ وما کان لہم من دون اللہ من اولیاء، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حمایتی نہیں ہوں گے۔ یضاعف لہم العذاب، ان کے لیے عذاب کو بڑھایا چڑھایا جائے گا۔ ما کانوا یستطیعون السمع، اس قابل نہ ہوں گے کوئی بات سن سکیں۔ وما کانوا یبصرون، اور نہ ہی اس قابل ہوں گے کہ کوئی چیز دیکھ سکیں۔ انتہائی جو ہے وہ حالت غیر میں ہوں گے، انتہائی ایسی حالت میں ہوں گے کہ نہ زندوں میں ہوں گے نہ مردوں میں ہوں گے۔ اولئک الذین خسروا انفسہم، یہ وہ بد نصیب ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور جو بھی جھوٹ گڑا تھا کہ یہ ہمارے معبود ہیں، یہ ہماری اللہ کے ہاں سفارش کریں گے، وہ سارے کا سارا جھوٹ ان سے گم ہو گیا، کوئی جھوٹ ان کے کام نہ آیا۔ لا جرم، اس میں کوئی شک نہیں، انہم فی الآخرۃ ھم الاخسرون، اس میں کوئی شک نہیں کہ بے شک یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت میں سب سے زیادہ گھاٹے میں ہوں گے، سب سے زیادہ خسارے میں ہوں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور جنہوں نے اپنے رب کے حضور عاجزی اختیار کی، اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہیں وہ لوگ جو جنت والے ہوں گے، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ ہم فیہا خالدون، اور وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہوں گے۔ مثل الفریقین کالأعمى والأصم والبصیر والسمیع، ان دونوں گروہوں کی مثال جن کی گفتگو ابھی آئی کہ ایک گروہ اللہ کے نافرمانوں کا ہے، ظالموں کا ہے، اور ایک گروہ جنت والوں کا ہے۔ فرمایا ان دونوں گروہوں کی مثال ایسے ہے جیسے کہ اندھا اور بہرا ہو اور دیکھنے والا اور سننے والا ہو۔ ایک فریق اندھا ہے بہرا ہے، دوسرا بینا ہے دیکھنے والا ہے سننے والا ہے۔ هل یستویان مثلا، کیا دونوں کے دونوں مثال کے اعتبار سے برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون، تو تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ اب اس کے بعد سورہ ہود میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان 6 رسولوں کی اپنی قوموں کے ساتھ کشمکش بیان فرمائے گا کہ جو ہم اس سے پہلے 6 رسولوں کے حالات پڑھ چکے ہیں سورہ اعراف میں۔ ذرا یہاں پر ذرا تفصیل تھوڑی سی کچھ رسولوں کی زیادہ ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تفصیل یہاں بہت کم ہوگی، سورہ اعراف میں بہت زیادہ تفصیل آئی ان کے بارے میں، اور ابھی 1.5 رکوع سورہ یونس میں بھی آیا۔ بقیہ 5 رسولوں کی تفصیلات یہاں پر سورہ اعراف کے مقابلے میں زیادہ ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف۔ اِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، انہوں نے یہ کہا اپنی قوم سے کہ بے شک میں تمہارے لیے بالکل واضح طور پہ خبردار کرنے والا ہوں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، کس چیز سے خبردار کر رہے ہیں؟ قوم سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی بندگی مت کرو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، بے شک میں تمہارے بارے میں ایک دردناک دن کے عذاب کا خوف محسوس کر رہا ہوں۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو کہا ان کی قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا، ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم نہیں دیکھتے تجھے اے نوح، ہم نہیں دیکھتے تجھے مگر اپنی طرح کا ایک انسان۔ وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، اور ہم نہیں دیکھتے کہ جو لوگ تیری پیروی کر رہے ہیں مگر یہ کہ وہ ہمارے نیچ لوگ ہیں، معاذ اللہ ہمارے گھٹیا لوگ ہیں، ہمارے انتہائی گھروں میں جو گھٹیا کام ہے وہ کرتے ہیں، ہمارے غلام میں کمی کاری ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ بادی الرأی، اور یہ ہے کہ کوئی زیادہ جو ہے وہ اچھی نگاہ بھی نہیں رکھتے، انہوں نے فیصلہ بس کر لیا ہے تیری پیروی کا سرسری طور پر، کوئی زیادہ نہیں نظر آتا کہ وہ بالغ النظر ہیں۔ وما نرا لکم علینا من فضل، اور ہم تمہارے لیے اپنے اوپر کسی قسم کی کوئی فضیلت نہیں پاتے، کوئی خاص ایسی بات ہمیں نظر نہیں آ رہی تم میں کہ جس کی بنیاد پر تمہیں ہم پر فضیلت دی جائے۔ بل نظنکم کاذبین،
بلکہ ہم تو گمان کرتے ہیں تمہیں جھوٹا، کہ تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ گستاخیاں کیں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے، ایک بار نہیں کی، بار بار کی، بار بار کی۔ قالا، حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، اے میری قوم کے لوگوں، کیا تم دیکھتے ہو کہ میں تو شروع سے اپنے رب کی طرف سے ایک واضح صاف ستھرے راستے پر تھا، میں نے تمہارے درمیان بڑی پاکیزہ زندگی بسر کی ہے، تم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نبوت کے دعوے سے پہلے میں نے کسی کا مال کھایا ہو، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، میں نے کوئی کسی کے ساتھ بد اخلاقی کی ہو، میں شروع سے ایک بڑی پاکیزہ زندگی پر، پاکیزہ راہ پر تھا۔ وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ، اور اللہ نے اپنی طرف سے رحمت مجھے عطا فرمائی، مجھے نبوت عطا فرمائی، مجھے اپنے رسالت کے لیے چن لیا۔ فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، اور اسے تمہاری آنکھوں سے مخفی رکھا گیا، تمہیں پتہ نہیں چلا کہ مجھ پر فرشتہ آیا ہے اور فرشتے نے آ کر مجھ پہ وحی نازل کی ہے۔ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، تو کیا میں ہدایت کو تمہارے اوپر زبردستی انڈیل دوں جبکہ تم اس سے کراہیت محسوس کر رہے ہو، اس کو ناپسند کر رہے ہو؟ اور کیا میں زبردستی تمہیں ہدایت دے دوں؟ میں کیا کروں؟ میں کیسے تمہیں سمجھاؤں؟ تمہارے سامنے ہر چیز واضح ہے، بالکل کھلی کھلی ہے۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اور اے میری قوم کے لوگوں، یہ تو دیکھو کہ میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی مال نہیں مانگ رہا، کوئی میری لالچ نہیں ہے، میری ساری کی ساری تبلیغ بے غرضی کے ساتھ ہے۔ ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر نہیں ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، اور کان کھول کے سن لو، میں ہرگز اپنے پاس سے دور کرنے والا نہیں ہوں ان کو جو ایمان لائے ہیں۔ تم انہیں گھٹیا اور کمی کاری کہہ رہے ہو، میرے نزدیک ان کا مقام بہت اونچا ہے، میرے نزدیک اصل اہمیت انسان کے پیشے کی نہیں ہے، انسان کے کردار کی ہے۔ انہم ملاقو ربہم، بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں۔ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، اور لیکن میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت پر اترے ہوئے ہو۔ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُ، اور اے میری قوم کے لوگوں، کون میری مدد کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے؟ ان طَرَدتُّهُم، اگر میں نے ان اللہ والوں کو، ان مخلص لوگوں کو میں نے اپنے پاس سے تمہارے کہنے پر دور کر دیا۔ افلا تذکرون، کیا تم سوچتے نہیں ہو، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں نے تم سے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے ہیں۔ ولا عالم الغیب، نہ میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں کوئی غیب کی باتیں جانتا ہوں۔ ولا اقول انی ملک، نہ میں نے یہ کہا ہے کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ ولا اقول للذین تزدری اعینکم، اور نہ میں کہوں گا ان لوگوں کو کہ جن کو تمہاری آنکھیں حقیر دیکھتی ہیں، گھٹیا دیکھتی ہیں، لن یؤتیہم اللہ خیرا، کہ اللہ تعالیٰ انہیں کو بھلائی نہیں دے گا۔ اللہ عالم بما فی انفسہم، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ ان کے جیوں میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں سے واقف ہے۔ انی اذا من الظالمین، اگر میں نے کوئی ایسی بات کہی کہ میں نے ان کو اپنے پاس سے دور کیا، یا میں نے کہا کہ نہیں چونکہ یہ فقیر ہیں، درویش ہیں، غریب ہیں، یہ معاذ اللہ تمہارے کہنے کے مطابق گھٹیا کام تمہارے گھروں کے کرتے ہیں، تو لہٰذا انہیں اللہ کو خیر نہیں دے گا، اگر خدا نہ خواستہ میں نے ایسی بات کی، انی اذا من الظالمین، تو بے شک میں ہو جاؤں گا نا انصافوں میں سے۔ قالو، سرداروں نے جواب دیا، یا نوح قد جادلتنا، اے نوح تو نے ہم سے جھگڑا کیا، فاکثرت جدالنا، اور تو نے ہم سے جھگڑے کی حد کر دی، یعنی اب یہ جو گفتگو ہوئی ہے طویل عرصے تک ہوئی ہے، 950 برس تک ہوتی رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نوح تو نے ہم سے بحث کی اور تو نے بہت زیادہ ہم سے بحث کی، فاکثرت جدالنا، تو نے تو بحث کرنے کی حد کر دی ہے۔ فاتنا بما تعدنا، پس لے آ وہ عذاب کہ تو جس سے ہمیں ڈراتا ہے، ان کنت من الصادقین، اگر تو واقعی سچوں میں سے ہے۔ قال انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک وہ عذاب اللہ لائے گا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا۔ وما انتم بمعجزین، اور پھر جب وہ عذاب آئے گا تم اللہ تعالیٰ کو ہرا نہ سکو گے، اللہ تعالیٰ کو تھکا نہ سکو گے۔ ولا ینفعکم نصحی، اور میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔
ان اردت ان انصح لکم، اگر میں ارادہ بھی کروں کہ میں تمہاری خیر خواہی کروں، ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ تعالیٰ ہی چاہتا ہے کہ تمہیں گمراہ کرے، ہوا ربکم، وہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، وإلیہ ترجعون، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کو تھوڑی دیر کے لیے روکا جاتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہو رہی ہے مشرکین مکہ سے۔ ام یقولون افترا، کیا مکے والے یہ بہتان لگاتے ہیں کہ محمد نے یہ قرآن خود سے بنا لیا ہے، یہ سارے واقعات محمد نے خود سے لکھے ہیں؟ قل، اے نبی ان سے کہیے، ان افتریتہ، اگر میں نے یہ قرآن مجید خود سے بنایا ہے، فعلی اجرامی، تو پھر اس کا جرم میرے سر پر ہے، وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، اور میں بری ہوں ان جرائم سے جو تم کر رہے ہو۔ یعنی تم اپنے گریبان میں جھانکو، اپنے کردار کو دیکھو، اس کی فکر کرو، بجائے اس کے کہ تم میرے بارے میں ایسی بات کہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔